1160 سال قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر تھا کہ جہاں پر بت پرستی کا عروج تھا اور وہاں کے لوگ ایک بت کی عبادت کرتے تھے جس کا نام ایسٹار تھا، اور وہاں کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسٹار ان کی ضرورت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ فدان اور کنان وہ شہر تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے مقیم ہوئے اور پھر آپ سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل حجاز میں بس گئے اور حضرت اسحاق کنعان میں خاندان کے جانشین ہوئے، اور اسی طرح حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ کنعان میں پیدا ہوئے تھے اور وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے ماموں کے ہاں جن کا نام لبان تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ہاں بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کے ماموں لبان کی صاحبزادی راحیل سے آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن بھر غلہ چراتے اور رات میں لوگوں کو دین ابراہیمی کا درس دیتے اور انہیں خدائے یکتا پر ایمان لانے کو کہتے، لیکن وہاں کے لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کا آئین چھوڑ کر تمہارے خدائے یکتا کی عبادت کیوں کرے، ہمارے لیے ہمارا خدائے ایسٹر ہی کافی ہے۔ اور پھر جب آپ لوگوں کو خدائے یکتا پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص نے فدانیوں کے خدائے عظیم ایسٹار کی توہین کر دی اور کہا کہ یہ سب خدا اپنا اپنا پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، خواہ وہ ایسٹار ہو یا پھر کوئی اور خدا۔ اور جیسے ہی اس شخص نے وہ بات کی تو اس مجمع میں موجود ایک کاہن نے اس شخص کی شکایت کاہن اعظم سے کر دی، اور کاہن اعظم نے اس شخص کو گرفتار کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اگلے دن جب حضرت یعقوب اپنا غلہ چرا رہے تھے تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا کہ لوگ معبد کے نزدیک کیوں جمع ہے۔ جب آپ اس معبد کے قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو رات کو فدانیوں کے خدا کی توہین کر رہا تھا اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، میں اس شخص کا خون بہا ادا کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر معبد کے کاہن نے کہا کہ تم تو خود خدا کے دشمنوں میں سے ہو، بھلا تم کیسے اس شخص کا خون بہا ادا کرو گے؟ تمہیں تو اپنا بھی خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تو پھر تم مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ آپ نے کہا کہ نظر آتش ہونا تو مجھے ورثے میں ملا ہے، میرے دادا ابراہیم کو بھی نمرود کے حکم پر نظر آتش کر دیا تھا۔ یہ سن کر کاہن اعظم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یعقوب کو بھی پکڑ لاؤ اور اسے بھی آگ میں پھینک دو۔ اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو لے کر جا ہی رہے تھے تو اتنے میں آپ کے ماموں لبان وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یعقوب اس شخص کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس شخص کو سزا دو۔ اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے اس شخص کا خون بہا جو کہ 500 دینار تھا ادا کیا۔ وہ شخص جس کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا وہ شخص حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگ لی اور کہنے لگا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں اور میں خدائے یکتا پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر اگلے روز جناب یعقوب علیہ السلام پھر معبد کے نزدیک گئے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی دعوت دینے لگے۔ پھر کاہن اعظم نے آپ کی شکایت آپ کے ماموں جو کہ حاکم وقت تھے اور حکومت بابل کی طرف سے فدان میں حاکم تھے ان سے آپ کی شکایت کی، تو آپ نے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے یعقوب تم ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ چاہے جس مرضی آئین کی پرستش کریں، اگر تمہیں خدا یکتا کی دعوت دینی ہے تو تم میرے خاندان میں تبلیغ کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن تم یہاں کے لوگوں کے خدا کی توہین نہ کرو۔ اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام اور آپ کے ماموں لبان گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب یعقوب علیہ السلام کی زوجہ کو درد زہ محسوس ہوئی اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ آپ کے ماموں لبان نے کہا کہ جاؤ جا کر کسی دائی کا بندوبست کرو، اور پھر ایک شخص اس علاقے کی دائی کے پاس چلا گیا اور
اور اس سے کہا کہ جلدی کرو، یعقوب کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ راحیل جو کہ درد میں تڑپ رہی تھی اور وہ اسی درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تمام علاقے اور اس گھر کے لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر اب کیا کریں۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یعقوب پر خدائے ایسٹار کا عذاب نازل ہو گیا ہے، یعقوب نے ہمارے خدائے ایسٹار کو غضبناک کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کے ماموں لبان نے کہا، اے یعقوب، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو تم اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے لبان، اب ایک ہی عورت ہے کہ جو تمہاری بیٹی اور اس کے بچے کو بچا سکتی ہے، اور وہ معبد کی جادوگرنی ایسٹر ہے۔ تو پھر لبان نے حکم دیا کہ جاؤ ایسٹر کو بلا کر لاؤ۔ اور پھر جب ایسٹر وہاں پر آئی تو اس نے کہا کہ یعقوب تو کہتا تھا کہ میرا خدا عظیم ہے، کیا یعقوب کے خدا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اتنے میں جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے ایسٹر، تم یہاں سے چلی جاؤ، میری بیوی راحیل کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ ایسٹر کچھ کلمات کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور کہنے لگی کہ اے یعقوب، تم اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، خدائے ایسٹار تمہیں برباد کر دے گا۔ اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا یکتا ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اے یعقوب، تم اس وقت اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں ایک بہترین طبیب کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام صحرا میں چلے گئے اور خدا یکتا کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ جب واپس آئے تو آپ کی بیوی راحیل کو ہوش آ گیا، اور پھر قدرت الہی سے آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایسٹر تو کہہ رہی تھی کہ یعقوب کی بیوی اور بچہ دونوں مر جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنے میں قدرت الہی سے فدان میں بارش ہو گئی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یعقوب کے بیٹے کے قدم مبارک ہیں، کیونکہ فدان میں بہت عرصے سے بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھر جناب یعقوب نے اپنے فرزند کا نام یوسف علیہ السلام رکھا۔ وہاں وہ ایسٹر آگ کے نزدیک چکر لگا رہی تھی اور وہ خدائے ایسٹار سے دعا مانگ رہی تھی کہ اے خدائے ایسٹار، یعقوب پر اپنا غیظ و غضب نازل کرو۔ تو اتنے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور اس آگ کے شعلوں کی زد میں آ کر ایسٹر اور وہ سارا معبد جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ سارا جل کر راکھ ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ معبد پر تو آگ لگ گئی ہے۔ سب لوگ اس معبد کے قریب آ گئے اور معبد کے اندر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسٹر اور خدائے ایسٹار دونوں ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ اور پھر ان لوگوں کو خدائے یکتا کی قدرت پر یقین آیا اور پھر وہ سب لوگ خدائے یکتا پر ایمان لے آئے۔